اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر مدنی چینل کے ناظرین، ہفتہ وار سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں ترانے مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ یہ وہ ترانہ ہے کہ جو کائنات بننے کے ساتھ ہی ہمارے کائنات میں بسنے والوں کی زبان پہ تھا، بلکہ خود خدائے واحد و غفار عز و جل یہ مبارک مدحت جو ہے وہ فرماتا ہے، جو ہمیں بھی کرنے کی سعادت ملتی ہے، جو مدحت مصطفیٰ ہے، جسے ہم مصطفیٰ کے ترانے کہتے ہیں۔ اور یہ نغمہ جب کائنات بنی تب سے جاری ہے، اور جب تک لوگ باقی رہیں گے، یہ کائنات باقی رہے گی، چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ محبوب کے ذکر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آپ کی شان ہے۔ الحمدللہ ہمیں یہ سعادت ملتی ہے کہ اس پروگرام میں ہم پیارے پیارے مدنی چینل کے نعت خوانوں اور مبلغین کے ساتھ نعت خوانی کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے انداز میں درست طریقے پر نعت خوانی کے آداب بھی بتائے جائیں، پیاری پیاری نعتیں بھی سنائی جائیں، اور ہمارے نعت خوانوں سے کچھ ان کی نجی زندگی کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے بڑے پیارے مہمان ہیں اور بہت ہی پیارے ثنا خواں ہیں، دعوت اسلامی کے موسٹ سینئر ثنا خوانوں میں سے ایک، اور ماشاءاللہ ان کی پہچان، ان کو دیکھ کر میلاد مصطفیٰ یاد آتا ہے، ان کو دیکھ کر آقا کی آمد کے نعرے یاد آتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے محمد امین اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، ماشاءاللہ مرحبا۔ ہمارے ساتھ ایک اور بہت بڑے پیارے نعت خواں موجود ہیں، بڑی پیاری نعتیں پڑھتے ہیں، نوجوان ثنا خواں، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا فن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، میری مراد محمد اویس رضا اتاری، مرحبا، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ہمارے امین بھائی کے تجربات سے بھی کچھ سیکھنے کو پیش کیا جائے، ہم بھی سیکھیں، کیونکہ بڑے ماشاءاللہ خوبصورت اور سینئر ثنا خواں ہیں، ایک وقت انہوں نے گزارا ہے اس فیلڈ میں، تو ہم ان سے سیکھیں کہ کس طرح سے ہمیں چلنا چاہیے۔ امین بھائی ماشاءاللہ اس پروگرام کو آپ ویسے بھی دیکھتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نعت خواں جو آن دا اسکرین سامنے بیٹھے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر سنتے ہیں، چاہے وہ مدنی چینل پر آتے ہیں یا نہیں آتے، وہ بھی ہمارا پروگرام دیکھیں، اور نعت خوانوں سے محبت کرنے والی ایک بڑی تعداد ہے، وہ بھی نعت خوانی کو سمجھے، نعت خوانی کیسے کرنی چاہیے، کیوں کرنی چاہیے، اور اس میں کیا نیتیں ہوں، کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا نعت خوانی سے تعلق نہیں ہے لیکن اس میں آ گئی ہیں، تو ہم امیر علیہ سنت بھی ماشاءاللہ اس پر بیان فرماتے ہی رہتے ہیں، خاص طور پر ہم اس پروگرام میں بھی ان چیزوں کو دوبارہ گویا ریپیٹ کرتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ نعت خوانی ہمیں کیوں کرنی چاہیے؟ اولین تو میں نے کچھ اپنے نعت خواں جو دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو دیکھا ہے کہ نعت خوانی سے پہلے یہ کچھ اچھی نیتیں کرواتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اپنے آپ میں ٹٹولیں اور اپنے آپ کو دیکھیں اور محسوس کریں اس بات کو کہ آیا مجھے کسی نے محفل نعت کی دعوت دی، تو اب جو میرے قدم اٹھ رہے ہیں وہ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ آیا اس میں کیا اللہ کی رضا ہے، یا اس میں کچھ فاسد نیتیں بھی آ گئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے یہ قدم اٹھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، صحیح، کیونکہ محفل میں جانا ہی اس لیے چاہیے کہ اللہ کی رضا شامل ہو، میں پیارے آقا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کروں گا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اور میرے دل میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید بڑھے۔ صحیح، نعت خوانی اصل ذریعہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانا، بے شک بے شک، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اوپر نافذ کرنا۔ بے شک بے شک بے شک۔ محفل نعت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے نعت سنی اور اٹھ کر کھڑے ہوئے، بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا، بہت جھوما، بہت جمعہ، بس یہاں ختم ہو گیا، یہاں اس نے یہ اچھا پڑھا، اس نے کچھ کم پڑھا،
اس کی نعت میں بہت مزہ آیا اور وہ تو بالکل ڈبا تھا. صحیح. تو اگر یہ نیت ہے اور یہ ہماری گفتگو ہے تو صحیح. پھر ہم اپنے آپ پر غور کریں. بہت اچھی بات کی. کیونکہ ہم گئے تھے کس کے لیے اور ہماری گفتگو میں ہماری نیتوں میں کیا بات آ گئی. تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اور محفل نعت کا مقصد اپنے اوپر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی جو زندگی جو انہوں نے گزاری، کس طریقے سے چلنا ہے، کس طریقے سے بیٹھنا ہے، گفتگو کس طریقے سے کرنی ہے، اپنے چہرے پر، اپنے لباس پر، ہم ہر چیز پر غور کریں. کیا اتنی محافلیں میں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹینڈ کی، محفلیں میں جاتا رہا، وقت دیتا رہا، نعتیں خود بھی پڑھتا رہا، لوگوں کو بھی سناتا رہا اور کچھ محفلوں میں خود بھی سننے کے لیے جاتا رہا. مگر اتنے عرصے میں مجھ پر کیا اس کا اثر کیا پڑا. تو یہ بات غور کر لیں کہ مجھ پر کچھ اثر پڑا، میں پہلے سے کچھ بہتر ہوا اور بہتر ہوا تو مزید آئندہ بہتر ہونے کے امکانات مجھ میں دکھ رہے ہیں. اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے. صحیح. اور محفل میں جو جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرے کہ محفل سے میں کچھ پا رہا ہوں. ماشاءاللہ. یعنی آپ نے دونوں کو ایڈریس کیا ہے. جی. نعت پڑھنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی. دونوں کو سوچنا ہے کہ ہم پہ اثر کیا پڑ رہا ہے. ماشاءاللہ. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر اس کو ایسا نہیں کہ نعت خوانی کو چھوڑ دیں، نہیں چھوڑنا چاہیے، جانا چھوڑ دیں. ہم کوئی دکان وغیرہ لگاتے ہیں یا کہیں اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں تو شروع میں یقینی بات ہے کہ وہ رسپانس نہیں ملتا ہے کاروبار میں. صحیح. تو ہم کاروبار تو نہیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے. صحیح. رسپانس ہی نہیں مل رہا ہے، چھوڑو یہ کاروبار بند کرو. نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. کوشش کرتے 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 انشاءاللہ ہم اپنے آپ میں تبدیلی پائیں گے. اور ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محفل نعت کرنا چھوڑ دیں، محفل نعت کے اجتماعات میں جانا چھوڑ دیں. ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے. صحیح. یقینی بات ہے کہ ہم وہاں پر جب جاتے ہیں تو انشاءاللہ جو رحمتیں برس رہی ہیں، جو رحمتیں بٹ رہی ہیں، ان میں سے حصہ ہمیں بھی ملے گا. بے شک ملتا ہے. اور مل رہا ہوتا ہے. بے شک ملتا ہے. تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم سے تبدیلی محسوس ہوگی اور انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. بالکل ایسا ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات تو یہ جو روایتیں ملتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کرنے والے، اللہ کے ذکر کی محفل سجانے والے، ان کو فرشتے اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں. اور ایسا بندہ جو اس محفل کے لیے نہیں آیا تھا، ان کے ساتھ ایسے ہی بیٹھ گیا تھا، کوئی اور نیت سے بیٹھ گیا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش کی جو بشارتیں ہیں وہ حدیثوں میں موجود ہیں. تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ مالک یہ تو ان کے ساتھ نہیں تھا، یہ تو ویسے ہی آ گیا تھا، اس کا مقصد محفل میں بیٹھنا نہیں تھا، تیرے ذکر کی محفل میں. تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے، جو مفہوم ہے حدیث پاک کا، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی شقاوت میں نہیں رہتا ہے، محروم نہیں رہتا ہے. لا یشقی بہم جلیسہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا تھا تو اگرچہ وہ اس نیت سے نہیں آیا تھا، پھر بھی چونکہ ان کے ساتھ تھا اس لیے وہ بھی محروم نہیں رہا، اس کو بھی بخشش مل گئی. تو آپ اگر بیٹھتے ہیں نا محفل میں تو بیکار تو ہے ہی نہیں، لیکن جو ہے نا نفع میں نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ نفع میں نقصان نہیں ہو. آپ کا جو محفل میں بیٹھنا ہے یا نعت پڑھنا ہے، ہمارے بعض نعت خواہ ماشاءاللہ ایک دن میں 2 3 4 جگہوں پہ جاتے ہیں، ثنا خوانی کرتے ہیں، محفل نعت پڑھتے ہیں، میلاد پڑھتے ہیں. تو بہت اچھی بات آپ نے کی کہ تبدیلی کیا آ رہی ہے. اگر انہی سے نماز بھی قضا ہو رہی ہے، اس عاشق رسول بنانے والا، اب جو مائک پر ہے وہ تو گویا عاشق رسول بنانے والا ہے نا، وہ تو دوسروں میں اثر چھوڑے گا. تو اس کا اپنے اندر کیا اثر اتر رہا ہے، اس کی کردار کی کیا تبدیلی ہے، وہ جھوٹ سے بچ رہا ہے کہ نہیں، وہ امانت دار ہے کہ نہیں، وعدہ پورا کرتا ہے کہ نہیں، وہ لوگوں کو اذیت دینے سے بچتا ہے کہ نہیں، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ فرما بردار ہے کہ نہیں، وہ کس طرح سے مطلب اپنے زندگی گزار رہا ہے، حلال روزی کما رہا ہے کہ نہیں. یہ ساری چیزیں وہ چیک کرے اور خود چیک کرنی. ہمیں کسی کا نگران نہیں بنایا جا رہا کہ اب آپ دوسروں کو چیک کرو، ڈنڈا لے کے پھرو لوگوں کے پیچھے. ہمیں اپنے آپ کو ہی دیکھنا ہے، چاہے وہ ثناخواہ خود ہو یا ہر سنی. ویسے تو ثناخواہ عاشق رسول جو بھی آقا کا چاہنے والا ہے. ہمیں انشاءاللہ خوب اللہ رسول کا ذکر کرنا ہے. اللہ رسول کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، چین ملتا ہے. آئیے امین بھائی سے کچھ اشعار حمد باری تعالیٰ کے یا مناجات کے، دونوں میں سے جو آپ چاہیں آغاز میں ہم سنا کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ اویس بھائی سے کسی پیاری سی طرز میں قصیدہ بردہ شریف بھی سنیں گے. اور آپ کی طرزیں بھی نرالی ہوتی ہیں ماشاءاللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب العالمین اللہ اللہ یا رب العالمین
الله الله يا رب العالمين الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله اللہ اللہ حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله اللہ الله حسبي ربي جل الله 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 يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 حسبي ربي جل الله 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 يا ما في قلبي غير الله اللہ وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ کھل جائے در جنت کے اللہ اللہ دوزخ کی سب آگ بجھے اللہ اللہ دل سے کوئی ایک بار کہے اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 لا موجود الا اللہ 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 لا مقصود الا اللہ 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 لا معبود الا اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ
بڑا پیارا اردو عربی مکس کلام ہمیں سننے کی سعادت ملی. حمد باری تعالیٰ کے پیارے اشعار اللہ اور برکت عطا فرمائے. اویس بھائی سے انشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف سنتے ہیں, پھر کچھ باتیں انشاءاللہ اویس بھائی سے بھی کریں گے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قصیدہ بردہ شریف ہم سن رہے تھے جو مقبول قصیدہ ہے. اور ایک روایت کے مطابق ایک بزرگ تھے, ان کی آنکھیں جو تھی وہ بڑی کمزور ہو گئی تھی, یہاں تک کہ آنکھیں جانے لگی تھی, نابینائی آنے لگی تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خواب میں تشریف لائے اور انہیں فرمایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ, وہاں پر میرا ایک عاشق رہتا ہے, اس کے گھر پر قصیدہ بردہ شریف کا نسخہ رکھا ہوا ہے, تحریری صورت میں وہ موجود ہے, اسے اپنی آنکھوں سے لگاؤ, تمہاری آنکھیں اچھی ہو جائیں گی. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئیں. نابینائی تو دور کی بات ہے آنا. تو قصیدہ بردہ بڑا عظیم قصیدہ ہے, اللہ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. ابھی قصیدہ بردہ سن رہے تھے, اسی میں ایک بات یاد آئی, دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ امیر اہل سنت اکثر کبھی ایسے بات ہوتی ہے تو کئی مرتبہ بیان میں بھی, مدنی مذاکرے میں بھی فرمایا کہ نعت خواں کے بارے میں, یعنی محفل میں ہم نے یہ تو سنا ہے کہ فلاں کو محفل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا, فلاں نعت خواں پڑھ رہا تھا اس کو دیدار ہو گیا, فلاں نعت خواں پڑھ رہا تھا وہ وہاں پہنچ گیا, اس کو فلاں بزرگ کا دیدار ہوا. بولا یہ سب کم سننے کو ملا ہے کہ نعت خواں بولے کہ مجھے بھی دیدار مصطفیٰ ہو. سبحان تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نعت خواں نعت پڑھنے سے لوگوں کو دیدار ہو رہا ہے. کاش کہ ایسا بھی ہو کہ نعت خواں کبھی مل کر کہیں کہ الحمدللہ ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو رہا ہے. تو اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہوتا بھی ہوگا, وہ چھپاتے بھی ہوں گے, لیکن ایک آپ جنرل بات کر رہے ہیں کہ ہمیں سوچنا بھی چاہیے کہ اگر نہیں ہوتا یا ہم کو اپنے پڑھنے میں ایسی کوئی کوتاہی کر رہے ہیں تو وہ دور کریں. کیا وجوہات آپ کیا وجوہات ہیں؟ ہم نعت پڑھتے ہیں, ایک سیدھی بات ہے کہ نارملی دیکھتے ہیں کہ نعت خواں کی آواز پر یا اس کی کلام پر جو ہے نا وہ سننے والے رو رہے ہوتے ہیں اور وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, لیکن نعت خواں پر وہ اثرات ظاہر اگر نہیں ہو رہے تو اس کی کیا وجوہات ہے؟
تو اس پر بھی جو آپ نے پوچھا تھا نا کہ کیا ہونا چاہیے نعت خواں جب نعت پڑھے تو کیا نیت ہونی چاہیے، تو اس میں یہ بھی شامل کر لیں، ہم جب نعت پڑھیں گے تو ہماری نعت کے درمیان ہے نا کوئی گفتگو نہ کرے اسٹیج پہ، اچھا کوئی بھی گفتگو نہ کرے. مجھے بڑا برا لگتا ہے جب کوئی نعت خواں میری نعت کے دوران گفتگو کر رہا ہو، کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ گفتگو کر رہے ہیں. اچھا اب یہ مجھے تو بہت برا لگ رہا ہے. اب باری آئی دوسرے کی، تو اب میں دوسرے اب میں کچھ پیچھے بیٹھا ہوا ہوں تو اب میں لگا ہوا ہوں. اچھا مجھے برا لگ رہا تھا بہت، کیونکہ وہ اس وقت میں پڑھ رہا تھا نا، ماں بدولت نعت پڑھ رہا تھا، تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہو رہی تھی کیونکہ ماں بدولت پڑھ رہا تھا، تو مجھے برا لگ رہا تھا. اب میں پیچھے ہوا، اب وہ آگے بڑھا، تو اب میں بات کر رہا ہوں تو بھی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے. اب کیوں گفتگو ہو رہی ہے؟ تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے. یعنی سب کے کلام جو ہے وہ توجہ سے سنے جائے، بلا ضرورت بات نہ کی. ضرورت ایک الگ بات ہے، لیکن وہی ادب کے تقاضے جتنے پیش نظر رکھیں گے. نگران شورا ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں امین بھائی کہ ہمارا نعت خواں مناجات پڑھے نہیں، مناجات کرے. مناجات کرنا اور ہے، پڑھنا اور ہے. جب آپ مناجات کریں گے تو وہ جو آپ کی کیفیت ہوگی وہ پڑھنے میں کیسے ہوگی؟ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں گم ہو کر، چاہے وہ مائک جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہو یا جو ایسے سن رہا ہے، سب کو گم ہو جانا چاہیے. آپ نے وہ پچھلے دنوں میں نہیں مجھے آپ نے کچھ فرمایا کہ امین بھائی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ یار میں جو نعت پڑھ رہا ہوں نا، وہ پہلے میں خود بھی سمجھوں اس نعت کے معنی کو. جب میں ہی نہیں سمجھا، جب مجھ میں ہی نہیں وہ بات اتری ہے تو لوگوں میں کیا اترے گی؟ تو حقیقت ہے کہ نا مناجات ہو کہ نعت ہو، پہلے ہم اپنے آپ میں اتاریں، صحیح، تو پھر انشاءاللہ آٹومیٹکلی سامنے والے میں وہ چیز اترے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھی بات کی آپ نے امین بھائی. کتنا عرصہ ہو گیا کم و بیش آپ کو یاد ہے نعتیں پڑھتے ہوئے، اور کب سے یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا؟ ماشاءاللہ آپ کی نعت خوانی پہچان ہے، الحمدللہ. آپ نعت خواں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، امین نعت خواں، امین نعت، یا میں آپ کو میلاد یوں کہہ لیں، آپ کی پہچان میلاد شریف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا یوں نام جو ہے وہ عزت کے ساتھ سلامت رکھے، آمین. اور آپ کو آئندہ نسلیں بھی اسی طرح یاد کریں اور اصال ثواب بھی کرتے رہیں، اور اللہ آپ کو زندگی صحت سلامتی دے، طویل سنتوں بری زندگی دے. لیکن بہرحال جس کی پہچان نعت خوانی ہو، اتنا مقدر والا ہے. یہ کتنے عرصے سے ماشاءاللہ یہ سعادت مل رہی ہے؟ یوں سمجھے تقریباً میں کوئی 10 سال کا تھا، تو اس وقت تو میں زمین پہ رنگ کے چلتا تھا، بیساکھی وغیرہ نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت جب محفل ہوتی تھی تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ محلے والے مجھے اپنے کندھے پر بٹھا کے اپنے یہاں محفل ہوتی تھی وہاں پہ لے جاتے تھے، اور وہ مجھے کہتے یار ایک نعت آپ پڑھ دیں یہاں پر. اچھا. تو اگر یوں دیکھنے جائیں تو 43 سال تقریباً ہو چکے ہیں مجھے نعت خوانی کرتے ہوئے. تو یہ اللہ کا شکر ہے، مجھے ایک نعت خواں ملے تھے آج سے کافی عرصے پہلے. اچھا. ان کے گھر پہ ہم گئے تھے، الحاج محمد صدیق اسماعیل جی جی. ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ صدیق بھائی آپ کو نعت خوانی کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس وقت صدیق اسماعیل صاحب نے فرمایا تھا کہ مجھے الحمدللہ 30 سال ہو گئے. جب میں نے وہ سنا نا تو میرا دل اندر سے دل ہے نا وہ بس مچل گیا یار. میں نے کہا یار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی مدح سرائی کرتے تو یار اس بندے کو 30 سال ہوئے یار. اپنی زندگی کے 3 دہائیاں اس نے 30 سال میں سے کتنا وقت انہوں نے پیارے آقا کے مدح سرائی میں گزار دیا. کتنی خوش وقتی کی بات ہے یار. 30 سال کہتے کس کو ہیں؟ صحیح بات ہے، بہت بڑی. یعنی بندہ یوں سوچے کہ یار یہ اس نے تو 30 سال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں گزارے. اگر خدا نہ خواستہ اس کی جگہ پر دوسرا کوئی ہوتا اور وہ بولتا 30 سال گانے گاتے ہوئے مجھے ہو گئے، ہم تو سوچے نا یار گانا گاتے ہوئے یار بے حیائی کرتے ہوئے 30 سال اس نے گزار دیے. تو ہم وہ سوچتے اور ایک یہ سوچتے ہیں کہ یار مصطفیٰ کے ترانے گاتے ہوئے اس کو 30 سال ہو گئے. اور کتنی بڑی سعادت اور توفیق کی بات ہے ماشاءاللہ. یعنی آپ کو 40 سال سے زیادہ عرصہ نعتیں پڑھتے ہوئے ہو گیا، یوں لگ بھگ 50 سے اوپر آپ کی عمر ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے منہ کو بھی سلامت رکھے، آپ اور اسی طرح پڑھتے رہیں. یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے یوں کہیے کہ پہلے سے مطلب نعتیں پڑھنے کا سلسلہ تھا. جب بعض لوگ، ایک نجی سے سوال کر رہا ہوں، مناسب سمجھے تو جواب دیجیے گا. بعض لوگ پوچھتے ہیں نا، مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے
تھوڑی سی محبت ملتی ہے تو کہ امین بھائی یہ کیا ہوا تھا, ایکسیڈنٹ ہوا تھا کچھ کہ یہ آپ کو جو معذوری لاحق ہوئی تو کیا سبب بنا؟ آپ کو بہت زیادہ سوال ہوتا ہوگا جی حضرت سبب کیا بنا اس کا؟ آج اپنے اگر چاہنے والوں کو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے جو سن رہی ہے, ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی اور مدنی چینل پہ بھی ہزاروں لاکھوں سن رہے ہوتے ہیں ایک وقت میں. تو بعض لوگ جو ہے نا وہ کبھی دیکھتے ہیں کبھی نہیں بھی دیکھتے, کئیوں کو نہیں پتا ہوتا کسی کی معذوری کا. تو بہرحال جو ہے وہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے جو ایک معاملہ ہے. ابھی کیا ہوا تھا اس بات پہ بھی ایک بات یاد آ گئی. ایک جگہ پہ ہم گئے ہوئے تھے ابھی 12 ربیع الاول کو چراغاہ دیکھنے. اچھا تو ایک کے ہاں جانا ہوا امیر اہل سنت کے ساتھ. تو میں اور حاجی عمران یوں پیچھے پیچھے امیر اہل سنت کے نکل رہے تھے. تو وہ حسن رضا ہے نا جو چھوٹے, جی وہ یوں کر کے یوں جھک کے نا یوں دیکھ رہے تھے نا. تو حاجی عمران نے مجھ سے فرمایا کہ وہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ کے پاؤں ڈھونڈ رہے ہیں, دوسری ٹانگ ڈھونڈ رہے ہیں نا. اچھا تو میں نے کہا اچھا, بولا ہاں یہ دیکھ رہے ہیں نا. تو میں نے پھر ہے نا ان کو میں نے اپنا وہ پانچا اونچا کیا اور میں نے یہ دکھائی, میں نے کہا یہ معذور پاؤں دکھایا میں نے نا. تو وہ دیکھ کر یوں کر کے چلا گیا نا. میں نے کہا یہ اگر راضی ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھنے سے نا, چلو اس کو خوش کر دیں. میں دکھا دیتا ہوں. یہ مجھے بچپن سے پولیو ہو گیا تھا. اچھا تو جو پولیو ہو جاتا ہے صحیح, تقریباً 3-4 سال کی عمر, مطلب یوں سمجھے پیدائشی پینگورے سے یہ ہے نا مرض ہوتا ہے, فالج کا یہ اٹیک ہو گیا تھا. اور اس ٹائم سے مطلب میں ایک عرصے تک زمین پر ہی وہ رنگتا رہا. اچھا مگر یہ دعوت اسلامی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے کہا فرش سے اٹھا کر بلندیوں پر یوں پہنچایا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں بس ایک محبت داخل ہوئی, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مجھے لوگ یاد بھی کرتے ہیں. الحمدللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. اویس بھائی ماشاءاللہ آپ بھی بچپن سے ہی نعتیں پڑھ رہے ہیں. نعتوں کا شوق اور رجحان تو تھا ہی گھر میں الحمدللہ بچپن سے ہی. آپ تو پیدائی مدنی ماحول میں جی الحمدللہ پیدا ہوتا ہی وہ پھر وہ گھر میں بھی مدنی تاریخ ماحول بنا دیا گیا تھا, باپا کا مرید بنا دیا گیا تھا. الحمدللہ. تو پراپرلی اس طرح پروفیشنل جیسے مائک لے کے محفلوں میں پڑھنا, یہ اس طرح شروع ہوا تھا کہ ایک کزن ہے میرے فرقان بھائی, وہ محفل میں جاتے تھے. ایک دفعہ ان کے ساتھ میں گیا تھا تو پھر وہ 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4, پھر وہ کریز بڑھتا گیا کہ نہیں اب میں بھی اپنا ذاتی ایک مطلب خود سے پڑھوں نا. ساتھ پڑھتے تھے پھر خود سے پڑھنا چاہیے. پھر آپ کے ساتھ طارق روڈ پہ جب رہتے تھے اس وقت آپ وہاں کے نگران تھے, شاید اس وقت بھی ہوں گے. تو وہاں پر آپ نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ آپ نے آنا ہے مدنی چینل پر. تو بس وہ وہاں سے پھر ایک لگن پکی ہو گئی تھی کہ اب انشاءاللہ مستقل پڑھنا ہے. آپ مگر کم آتے ہیں, مجھ سے کچھ پوچھتے بھی ہیں بعض اسلامی بھائی. یہ مجھ سے بھائی بڑی رات میں نظر آ جاتے ہیں کبھی. یہ سوال ایسا ہے کہ یہ میرے خاندان میں بھی کیا جاتا ہے کہ صرف آپ بڑی رات میں پہنچ جاتے ہو یا اسٹوڈیو کلام کے ریکارڈنگ میں چلے جاتے ہو, لائیو میں کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا مصروفیت ایسی ہے کہ مصروفیت ہے, کیا کام ایسا ہے, کاروباری مصروفیت ایسی ہے کہ رات کو لیٹ فارغ ہوتے ہیں, پھر گھر بھی تھوڑا دور ہے تو آنا جانا پرابلم ہوتی ہے. صحیح اس وجہ سے. مگر میں نے دیکھا ہے کہ آپ ہفتہ وار اجتماع میں کوشش کرتے ہیں کہ پابندی کے ساتھ آتے رہیں, اور یہ ہونی بھی چاہیے. نعت خوانوں کو بھی ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے آنا چاہیے. امین بھائی کو میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ یہ اس معذوری کے باوجود بھی ہفتہ وار اجتماع کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ پہنچیں, اور نہ صرف ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں بلکہ ہفتہ وار اجتماع میں حلقوں میں بھی شرکت کرتے ہیں, لوگوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں, اور ایک وقت جو ہے نا وہ دیتے ہیں. امین بھائی کو میں نے بڑے عرصے سے دیکھا ہے, اور اس کی کچھ ماضی کی یادیں بھی ہیں ان کے پاس کہ یہ پہلے اجتماع میں شرکت جو کرتے تھے جب گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا, امیر علیہ سنت کا ہی اس میں بیان ہوتا تھا, تب کچھ آپ کے پاس یادیں ہیں جو آپ کچھ تقسیم بھی کیا کرتے تھے, مجھے بتائیے گا. لیکن کالز کی ایک لائن لگی ہوئی ہے تو پہلے کچھ کالز شامل کر لیتے ہیں. اشفاق بھائی آپ کا پروگرام مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. ربیع الاول شریف کی نعت 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا, برائے مہربانی آپ سنا دیں. بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ کوشش کریں گے. آج تو امین بھائی آئے ہوئے ہیں تو امین بھائی سے کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ سنیں. اگلی کال.
میں میرپور ساکرو شہر سے رحیم بخش اتاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ آج اشفاق بھائی دو پیارے پیارے نعت خوان لے کے آئے ہیں, ہمارے اویس بھائی اور ہمارے مبلغ دعوت اسلامی حاجی امین اتاری. ماشاءاللہ بہت پیارا بھی حمد بھی سنایا اور الحمدللہ بہت مدنی پیارے پیارے مدنی پھول بھی دے رہے ہیں. تو ابھی حاجی امین اتاری سے میری فرمائش یہ ہے کہ ہمیں آپ جو نا اپنے بہت پہلے 11ویں کے محفل میں پڑھی تھی نعت, ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, تو یہ نعت ہمیں سنا دیں. اور اویس بھائی سے عرض ہے کہ آپ ہمیں اپنا جو یہ نیا کلام ہے یا طیبہ یہ سنا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش پوری کریں. اگلی کال. ماشاءاللہ اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے, ترانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اشفاق بھائی آپ بھی کوئی شعر پڑھ کر سنائیں تاکہ مزہ آ جائے پروگرام دیکھنے میں. حوصلہ افزائی کا بھی شکریہ. اگلی کال. شیخ امجد صدیقی ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں اٹک سے. میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, یہ خوبصورت کلام اس کے 2 اشعار سنا دیجیے. جزاکم اللہ. بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب, کوشش کریں گے, وقت کم ہے تو جتنا ہو سکا انشاءاللہ کلاموں کو شامل کریں گے. اگلی کال. اویس بھائی مجھے یہ نعت سنا دیجئے, مدینے بلا لو ہمیں جانے عالم. 2 بار آ گئی اس کی فرمائش. یا طیبہ بھی اسی کے ساتھ آپ نے پڑھا, بڑا ہی خوبصورت کلام. یہ نعت پروڈکشن ہمارا جو یوٹیوب پر دعوت اسلامی کا نعت کا چینل ہے, اس پر یہ کلام اور بہت پیارے پیارے ہمارے امین بھائی کے, اویس بھائی کے, ہمارے اور دیگر ثنا خوانوں کے کلام موجود ہیں. آپ یوٹیوب پر نعت پروڈکشن جو ہے اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس پر آنے والی نعتوں کو لائک کریں, شیئر کریں, اور دعوت اسلامی کے دیگر چینلز کو بھی سبسکرائب کریں اور انہیں دیکھا کریں. مزید کال. اشفاق بھائی نوابشاہ شہر سے بہادر اتاری کر رہا ہوں. آج ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے, آپ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے لگ رہے ہیں, اور جو ہمارے سامنے مہمان بھی آئے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت مدینہ مدینہ. بہت بہت شکریہ. بہادر اتاری نام بھی بڑا اچھا ہے. بہادر اتاری. بہادر اتاری. اتاری بہادر ہوتا ہے. الحمدللہ. اویس بھائی سے کلام سنتے ہیں, مدینے بلانا ہمیں جانے عالم. شاید آپ کا یہ پہلا ہی کلام تھا نعت پروڈکشن پہ؟ نہیں, اس سے پہلے ایک وہ میلاد کا کلام آیا. میلاد کا کلام. السلام علیکم. السلام علیکم یا نور الہدا. یا نور الہدا. ماشاءاللہ. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی. یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ گزارا کریں گے یا طیبہ 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 پڑھیں گی مواجہ پہ جس تم دکھائیں روا عشق ہوں گے بھریں گے ہم آگے پڑھیں گی مواجہ پہ جس تم نگاہیں روا عشق ہوں گے بھریں گے ہم آگے روا عشق ہوں گے بھریں گے ہم آہیں وہ خطبات آقا کا پرکف منظر
وہ خطبات آقا کا پرکف منظر، تصور میں اس کا نظارہ کریں گے یا طیبہ 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 یا طیبہ۔ ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت کلام ہمارے اویس بھائی نے سنایا۔ مدینے کی بات ہے، مدینے کی بات کرتے ہیں تو امین بھائی کا وہ کلام بھی یاد آ جاتا ہے، میں کشو آؤ آؤ مدینے چلیں، دستے ساقی ایک کوثر سے پینے چلیں۔ امین بھائی آپ اسٹوڈیو میں داخل ہوئے تو ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب بیٹھے تھے وہیں سے انہوں نے آواز لگائی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم۔ تو یہ بھی آپ کا جو کلام ہے آپ نے اتنا پڑھا ہے، مجھے لگتا ہے 40 سال میں سے 30 سال یہ پڑھا ہوگا، یہ بھی پڑھا ہوگا۔ یہ حاجی مشتاق پڑھتے تھے جی جی، پھر اس میں نے کچھ چیزیں ایڈ کی۔ اچھا آپ نے ایڈ کی؟ ہاں، کچھ چیزیں جیسے سچی بات سکھاتے ہیں، یہ ہے سیدھی راہ چلاتے ہیں، واہ، ان کو سب کو کچھ ایڈ کر کے پھر میں پڑھتا رہا۔ پھر اب میں نے کسی کو دیکھ کر پڑھنا شروع کیا یا پھر بعد میں پھر لوگوں نے مجھ سے سن کے پڑھنا شروع کیا، ماشاءاللہ۔ جی بالکل، یہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ برکت دے اور قبول فرمائے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی بات ہو رہی تھی جی، کہ وہ آپ جو شروع کے اجتماعات ہوتے تھے جس میں امیر علیہ سنت ہی بیان فرماتے تھے، اس میں بھی آپ شرکت فرماتے تھے اور ایک بڑا زبردست جذباتی منظر ان دنوں میں ہوا کرتے تھے کیونکہ ایک نیا نیا ماحول کریٹ ہو رہا تھا۔ اس وقت کی کچھ یاد؟ گلزار حبیب کے وقت کا دور ابھی بھی مجھے یاد ہے الحمدللہ، جہاں تک وہ سنتوں سے محبت اور عمل کا جذبہ، وہ نیا نیا ماحول تھا۔ یعنی یوں سمجھے میں عصر سے پہلے سے نا اجتماع کی تیاری میں لگ جاتا، گھر پہ کپڑے استری جو ہو رہے ہیں، امامہ تک میں استری کروں، اچھا، غسل کریں، ہر جمعرات تو مطلب یہ بندہ ہوا تھا، غسل کر کے کپڑے پہن کر امامہ باندھ کے عطر وطر لگا کے پھر اجتماع کی بس کے لیے سب کو بلانا، پھر اجتماع کی بس میں جانا۔ اچھا اس دوران میں سب کو بلانا بھی، ہاں یہ نہیں خالی اجتماع میں جا رہے ہیں، جن جن کو دعوت دی تھی ان کو یاد دلانا، ان کو لیتے جانا۔ پھر یہ بھی ہے کہ اس وقت ہے نا مٹی کے برتن میں کھانا پینا، اس کا بہت دور چلا ہوا تھا نا، تو ابھی بھی ہے ماشاءاللہ، یعنی لوگوں کو دیکھتے ہیں، امیر اہل سنت تو ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ مٹی کے برتن پسند فرماتے۔ تو مجھے یاد ہے مجھے علاقے والے ہیں نا، وہ اسلام بھائی وہ کہیں منڈی سے ہے نا اتنے سارے برتن ہیں نا، اس کی بوری بھر کے دے جاتے مجھے اور میں ان کو رقم دے دیتا۔ پھر یہ بوری ہے نا اسلام بھائی بس میں رکھتے، پھر وہ گلزار بھی وہاں پہ اتارتے، اٹھا کے لے جاتے، پھر میں وہاں پہ یہ برتن لگاتا اور آواز لگاتا، مٹی کے برتن میں کھانا پینا جی جی چاہیے، اور اس کی فضیلت بیان کرتا نا۔ تو اتنے بک جاتے میرے برتن، جتنے ہوتے ہیں نا وہ بک جاتے ہیں، ایسے کاروبار کی نیت نہیں ہوتی، ہاں صحیح، بس مٹی کے برتن، یہ جو ایک اچھی ادا ہے بس اس یہ کو عام کرنے کے ذہن ہوتا تھا۔ تو الحمدللہ یوں اچھا وہ خالی کتنے لوگ خالی ہیں نا یہ دیکھنے کے لیے اور یہ سننے کے لیے کہ یہ کس طریقے سے بیچتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہوتے خالی۔ اچھا ہاں یہ بھی ہوتا، وہ آپ مجمع لگاتے، مجموعہ لگ جاتا، ہاں تو الحمدللہ وہ بک جاتے یہ کرتے کرتے۔ پھر آہستہ آہستہ پھر یہ بھی ہوا کہ ملاقات، بالکل آپ کی نوجوانی ہوگی، نوجوان کا موقع۔ اچھا پھر وہ اس کے بعد یہ وہ رمق پیدا ہوئی کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے اجتماع کے فوراً بعد، تو وہ کام دوسرے کے سپرد کیا یا دیکھا کہ دوسروں نے شروع کر دیا، وہ یہ بھی ہوتا ہے نا، دیکھا دیکھی دوسرے بھی لوگ شروع کر دیتے ہیں، کام بہت اچھا چل رہا ہے، اپنے کو بھی دکان لگانی چاہیے، تو جب دکان دوسری لگ گئی تو اپنے دوسری دکان کھول دی ملاقات والی۔ صحیح، آپ نے پھر وہ چھوڑ دی، اب دکانیں یہ ابھی یہ مقصد تھا، الحمدللہ چل پڑا، ٹھیک ہے، ابھی وہ چلا رہے تو اپنے دوسرے کام میں لگ جاتے ہیں۔ آپ نے پھر دوسرا کاروبار کون سا شروع کیا؟ یعنی کاروبار سے مراد یوں ملاقات اسلام بھائیوں سے۔ اچھا جب ملاقات کرتے تو ابھی تحفہ بھی تو دینا ہے اسلام بھائیوں کو نا، اچھا خالی سوکھی ملاقات میں بھی اثر ہوتا ہے، مگر وہ اس میں کچھ زیادہ ہی اثر ہوتا ہے، وہ ہے نا تحفہ، دو لوگ ایسے محبت بڑھتی ہے۔ ہر ملنے والے کو تحفہ کیسے تھے؟ اب میں وہ کیا کرتا، وہ مارکیٹ سے نا وہ چھوٹی چھوٹی شیشیاں منگاتا، وہ اوپر ڈھکن لگا ہوتا اور وہ شیشے اور عطر کی بوتل منگوا لیتا
اور پھر وہ شیشیاں بھرتا. پھر میں اتنی ساری شیشیاں جیب میں بھر کے اجتماع میں جاتا. پھر وہاں جیسے ہی اجتماع جہاں ختم ہو نا تو وہاں سیڑھیوں کے قریب میں کھڑا ہو جاتا. اب وہ وہاں پر الحمدللہ ملاقاتیوں کا تانتا بندہ رہتا ہے. اس میں جو بھی نئے اسلام پہ آئے ہوں ان کو تحفہ دینا اور آئندہ اجتماع میں آنے کی دعوت کے لیے ان سے نیت کرواتے ملاقات کرتے کرتے ایک مرتبہ اسلامی بھائی آ گئے. اب وہ اسلامی بھائی زلفے ہیں، امامہ ہے، مدنی لباس پہنا ہوا ہے. اب وہ چھوڑے نہیں. اور امین بھائی بتائیں کیا حال ہے امین بھائی؟ میں کہا دیوانے مجھے دوسروں سے بھی ملاقات کرنے دیں، آپ اتنے پرانے ہیں، آپ دوسروں سے آپ بھی ملاقات کریں. سمجھے؟ نئے اسلام بھائیوں کو وقت ہے تاکہ وہ آپ سے تو بات چیت ہوتی رہتی ہے. یہ جو پہلی بار آیا ہے دوسری بار آیا اس سے زیادہ طرح فائدہ ہوگا. مجھے بولا یار امین بھائی میں کوئی پرانا نہیں ہوں. تو میں نے کہا اچھا. بولا میں بھی تھوڑے ٹائم پہلے ہی ماحول میں آیا ہوں. آپ نے ایک مرتبہ مجھے نا پہلی بار میں اجتماع میں آیا، آپ نے مجھے شیشی دی تھی عطر کی اور آپ نے اجتماع کی نیت کروائی کہ پابندی سے آپ آتے رہیں گے. میں اس پابندی سے آتا رہا ہوں یہاں تک کہ میں نے امامہ پہن لیا، داڑھی سجا لی، مدنی لباس تک پہن لیا. ماشاءاللہ. اب آپ جب میں سیٹ ہو گیا تو آپ مجھے لفٹ نہیں کروا رہے. میں نے کہا مجھے معاف کر دو میرے بھائی، مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہیں تھا. پھر میں نے گلے لگائے ہوں، میں نے پھر اس کا ذہن بنا. میں نے کہا اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ دے دیا اور اصلاح اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اب ہم دوسروں لوگوں کو دعوت دیں، آپ بھی ملیں، آپ بھی انفرادی کوشش کریں، ان کو بھی ملے. وہ ترستے ہیں کہ یار کوئی ہمیں لفٹ کرانے والا ہو، ہمیں کوئی پوچھنے والا ہو. تو الحمدللہ یہ ملاقات رہتی. پھر وہ ملاقات وہاں سے ختم ہوئی، فیضان مدینہ میں آئے تو فیضان مدینہ میں الحمدللہ ملاقات. پھر یہ کرتے 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 اچھا ملاقات کے دوران میں بعض اسلام بھائی بولے ایک نعت تو سناتے آپ. میں بولوں دیوانے ملاقات چل رہی ہے یہاں پہ میں نعت سناؤں؟ یہ کوئی موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے، آپ نے نعت سننی ہے. مجھے ملاقات کرنے دیں، آپ بھی ملاقات کریں، اپنے محفل میں نعت سنیں گے. ایک مرتبہ مجھے امیر اہل سنت نے کہیں پر مجھے ہاتھ رکھا یہاں پر اور فرمایا کہ مجھے آپ کی وہ کچھ شکایت آئی ہے کہ کوئی اسلام بھائی آپ سے نعت کا شعر سننے کا وہ کرتا ہے تو آپ انہیں منع کر دیتے ہیں. تو میں نے امیر اہل سنت سے عرض کی کہ پاپا یوں یوں ملاقات ہوتی ہے. پاپا نے کہا کچھ بھی ہو، وہ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے، اس کا دل آپ کی طرف مائل ہوا. اب وہ آیا ہے محبت کے ساتھ، ایک شعر سنا دو کیا جاتا. آپ نے تو اب دوسروں سے ملاقات کرنی ہے نا، اس کو بھی خوش کر دیں. ملاقات اس سے ملاقات کر کے اس کو خوشی داخل ہو رہی ہے، اس کو بھی خوش کر دیں. ایک شعر سنا کے وہ کر دیا کریں. میں نے کہا آئندہ میں انشاءاللہ یہ شکایت کبھی نہیں ملے گی اور میں آئندہ خیال رکھوں گا. پھر کبھی کوئی کہتا کہ شعر سنا دے تو پھر میں وہی ملاقات میں کھڑے سنا کر دیتا. کیا بات ہے. نعت خوانوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے نا. بالکل. کہ جب آپ سے کوئی فرمائش کرے اور میں تو کہتا ہوں دیکھیں محفل میں آنکھوں کا جو نور نظر ہوتا ہے نا، وہ اسٹیج پہ بیٹھا ہوا جو ہے نا وہ نعت خواں ہوتا ہے. سب کی آنکھوں کا مرکز کون ہے؟ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے نعت خواں ہیں. اب یہ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے آپ کی محبت ڈالی ہے. جب محفل ختم ہو آپ موجود ہیں، رکے ہوئے ہیں، آپ نے وہیں پہ نیاز بھی کھانی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، آپ محفل کے بعد ان سے ملاقات کریں اسلام بھائیوں سے. اور اجتماع کی دعوت دیں. ہاں محبت سے ملیں. بعض لوگ ملتے ہیں لیکن کٹے نا کہ یار اب سب یہ پیچھے پڑیں گے، یہ کریں گے، یار سمجھے بیرم بار کر دیتے ہیں. یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی ہے. آپ ان سے محبت سے ملیں. آپ کی شفقت کی وجہ سے، آپ کے محبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے وہ نیک بن جائے، ماحول میں آ جائے، نمازی بن جائے. صحیح، ماشاءاللہ. تو ملنا بھی اچھی طرح چاہیے اور شعر سنانے کا کوئی کہے تو سنا دینا چاہیے. آپ نے ہی بات کی ہے اور ایک فرمائش آئی تھی ان کی مہک نے دل کے، پرانی کوئی تھے یہ لگتا ہے. اب ایک شعر ان کا بھی ہو جائے. کالز بھی کافی ہیں، وہ بھی لینا ہے. اویس بھائی سے بھی انشاءاللہ کلام سننا ہے، آپ سے نعرے بھی سننا ہے. آمد کے دن ہے. مجھے تو آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ ککری گراؤنڈ کی کچھ یادیں بھی آپ بتائیں، جو 12ویں شب وہاں پر جو ہوتی تھی کیسے ہوتی تھی. وقت بھی کم ہے تو کچھ انشاءاللہ ہم ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے آنے دو یا
دل کے میرے کریم سے کرے قطرہ کسی سے مانگا میرے کریم سے کرے قطرہ کسی سے مانگا دریا بہا دیے ہیں درد بہا دیے دریا بہا دیے ہیں درد بہا دیے انشاءاللہ بڑا پیارا کلام ہم نے سنا. آئیے کچھ کالز شامل کرتے ہیں. سلسلہ ترانہ مصطفیٰ کے الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں فیصلہ آباد سردار آباد سے. سواگ بھائی سے مدنی التجا ہے کہ وہ کلام 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا وہ سنا دیں. اور حاجی امین صاحب سے بھی عرض ہے کہ وہ جس نے ولادت کے جو نعرے لگا رہے تھے صبح 12 میں وہ بھی ذرا لگا دیں. جزاکم اللہ خیر. آمین انشاءاللہ. اگلی کال. قمر اقبال اتاری تھاروشا ضلع نوشہر و فیروز سے عرض کر رہا ہوں. اشفاق بھائی ماشاءاللہ بڑا زبردست سلسلہ ہے ترانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حاجی امین صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مرحبا. پرانے ناطقہ ہیں, پرانے مبلغ ہیں. ان کو دیکھ کر حاجی مشتاق علیہ رحمہ کی جو ہے نا یاد آتی ہے. اللہ تعالیٰ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ان کے صدقے ہماری بھی سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ. آمین. اللہ تعالیٰ قبلہ حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ کو غریق رحمت کرے. ان کے ساتھ بھی بڑی یادیں ہوں گی امین بھائی آپ کی؟ بڑی یادیں رہی ہیں ماشاءاللہ. بڑا وقت گزارا. بڑا وقت گزارا ہے. ان کے ساتھ آپ کے پڑے ہوئے کلاموں کی بھی ریکارڈنگز کافی موجود. جی ہاں جی ہاں. یوٹیوب پر بھی لوگ بعضوں نے ڈال کے رکھی ہیں. ریکارڈنگز پرانی ہیں چونکہ, لیکن وہ آپ کے بھی پڑے ہوئے اشعار ہیں اس میں. جی جی الحمدللہ. بس الحمدللہ وہ کچھ یادیں رہ جاتی ہیں. وہ اپنا حصہ لے گئے اور انہوں نے مطلب ایک نعت خواں کے لیے کئی نصیحتیں اور کئی الحمدللہ اصلاحی پہلو چھوڑ گئے. واقعی کہ ایک نعت خواں کو نعت خواں کے ساتھ ساتھ مبلغ بھی ہونا چاہیے. صحیح. اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسرے اسلام بھائیوں کی اصلاح کا بھی احساس بیدار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مزید یہ کہ مبلغ کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا کارکن ہو, دین کے کام آگے بڑھائے. اور جیسے کہ آج کل عطیات کی ایک ٹیلی تھون کی چندہ مہم دعوت اسلامی کی چل رہی ہے, جو 24 نومبر کو باقاعدہ دوپہر 2 بجے سے اس کا مدنی چینل پر براہ راست آغاز ہو جائے گا. تو اس میں ایک یونٹ 10,000 روپے کا رکھا گیا ہے. اور یہ جو رقم ہے آپ کی وہ دعوت اسلامی کے اسلامک قرآن لرننگ سینٹرز یعنی مدرسۃ المدینہ میں اور جامعۃ المدینہ جہاں پر عالم کورس کروایا جاتا ہے وہاں پر خرچ ہوگی. اور تقریباً یہ 700 کروڑ روپے لگ بھگ جمع کرنے ہیں. تو آپ کا تعاون اس میں ضرور چاہیے ہوگا. اور حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ بھی چونکہ نگران شورا تھے وہ بھی یہ کام کرتے ہوں گے. بالکل. اور ہمارے نعت خوانوں کو بھی یہ چندہ مہم میں حصہ لینا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اس لیے کہ عموماً ہمارے نعت خواں ماشاءاللہ جو محفلوں میں جاتے ہیں ان کے پرسنل کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہماری کیا خیر خواہی فرمائیں گے, ہمیں کیا پیش کریں گے. یہ کوئی اپنے تنظیمی طور سے بھی یوں ہے نہیں. تو یقینی بات ہے کہ مانگنا ہے کس کے لیے؟ دعوت اسلامی کے لیے, دین کے لیے. اب مانگنے کا ٹائم اب آیا ہے. اب ٹیلی تھون ہے, اس کے لیے مانگے. نعت خواں کی ڈیمانڈ بھی ایک طریقے سے یوں پوری کی جاتی ہے نا. کہ نعت خواں جب بھی ریکویسٹ کرتا ہے نا کسی سے کہ حضرت بالکل آپ کے محفل میں ہم آئیں گے, سمجھے, اور ہم آپ کی بات ضرور رکھیں گے, آپ بھی ہمارا وہ ذرا بات رکھیں گے, ہمارا ٹیلی تھون آ رہا ہے. بلکہ اس میں تو فون کرنا چاہیے. ہمارے پاس تو سب کے تعلقات کی بنا پر, محفلوں کی بنا پر ہمارے پاس تو ایڈریس بھی موجود ہوتے ہیں, نمبر بھی موجود ہوتے ہیں. ہم ان دنوں میں ان کو فون کریں. وہ ان دنوں میں جب ہمیں یاد کرتے ہیں, ان دنوں میں ہم ان کو یاد کریں. صحیح کہ یار وہ ہم ٹیلی تھون کا وقت آ گیا ہے, آپ ہمیں ٹیلی تھون کتنے پیش کریں گے. صحیح ریکویسٹ کریں. ہاں ریکویسٹ کر سکتے ہیں. صحیح سمجھے. ایسا نہ وہ کہیں کہ آپ نہیں دو گے تو ہم نہیں آئیں گے. نہیں, یہ تو ویسے بھی کہیں پر بھی یہ تو شرعی طریقہ بھی نہیں ہے. صحیح درست نہیں ہے بالکل. آپ محبت سے جا رہے ہیں,
وہ کیوں آپ کو محبت سے دعوت اسلامی کے لیے پیش نہ کرے؟ بالکل کرے گا انشاءاللہ. آپ مانگنے والے ہو جائے وہ دیں گے انشاءاللہ. میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ ہمارے امین بھائی جمع بھی کرتے ہیں، اور نہ صرف اس میں بلکہ پورا سال ہی مساجد بنانے میں بڑا کردار آپ کا رہا ہے. میرا خیال ہے اس وقت لگ بھگ کوئی 12 سے زائد مسجدیں آپ نے بنا لی ہوں گی. الحمدللہ علاقے میں فضیل بھائی اور ہم اور علاقے والے مل کے مطلب دعوت اسلامی کا کام ہے سارا، دعوت اسلامی. تو صرف نعت خواں کو نعتیں پڑھنا ہی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن یہ بھی بڑی سعادت ہے کہ نعت پڑھنے والے آقا کے دین کا کام بھی کرتے رہے. اور دعوت اسلامی بہترین ماحول میسر ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ایفرٹ نہیں کرنی، جو ہے اس کا طریقہ کار بھی موجود ہے، اسٹرکچر موجود ہے، آپ بس اس میں شامل ہو جائیے. اور میں دنیا سے گیا تو میں آخر ایسا کیا کر کے گیا؟ یہ بھی تو بندہ صرف نعتیں چھوڑ کے نہ جائیں، نعت والے آقا کی کچھ کام بھی چھوڑ جائیں تو انشاءاللہ وہ داڑھی والے نمازی بالکل ثواب جاریہ والے کام کرے، مسجدیں بنائے، لوگوں کو نمازی بنائے، لوگوں کو اچھی اچھی نیتیں کروائیں، تو یہ مرنے کے بعد یہ سب چیزیں کام آئے گا. ویس بھائی کچھ نعت خوانوں کے لیے کہیں گے؟ نعت خوانوں کے لیے تو یہی امین میں نے ماشاءاللہ کافی چیزیں بتائیں، بس یہ ہے کہ سب سے بڑھ کے اخلاص ہے. اخلاص، توجہ کہاں ہوتی ہے؟ پڑھتے وقت، سنتے وقت، یہ سب سے بڑی بات. دکھاوا نہ ہو. غریب کے گھر پہ اگر بغیر ساؤنڈ کی محفل ہوتی ہے تو وہاں جاتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر کوئی روڈ کی بہت بڑی محفل ہے، وہاں اگر پوسٹر بھی لگتا ہے تو وہاں کیا آپ کا مزاج ہے اور کیا مطلب ایکسائٹمنٹ ہے، کہاں جانا چاہیے؟ یہ دیکھا گیا صحیح. لیکن الحمدللہ مدنی ماحول کے نعت خوانوں میں تو الحمدللہ دیکھا ہے کہ جہاں بلاؤ پہنچ جاتے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ بہتری ہے. الحمدللہ اللہ سب کو اچھا کر دے. الحمدللہ. بس ہیں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو بندہ غور کرتا رہے، اور کرتے بھی ہوں گے نعت خوان، سب ایسے نہیں ہوتے. اس سائے میں رہ کر جو کام ہوتا ہے نا، یہ دیکھا گیا ہے کہ رہنما کے پیچھے چلنے والا معاملہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچا لیتا ہے. الحمدللہ. اس وقت ہم الحمدللہ جو بنفس نفیس امیر علیہ سنت کی موجودگی میں آپ کے سائے میں، آپ کے قرب میں جو مزہ ہے، وہ تو دنیا سمجھتی ہے کہ ایک ولی کامل کی بات ہی کچھ اور ہے. حالانکہ جہاں کہیں آقا کے ثناخواں ہیں جو ترانے مصطفیٰ کے گنگناتے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے. مزید کال دیجئے. میں نا نذیر احمد بول رہا ہوں قصور سے. مجھے نا ایک نعت سننی ہے، پنجابی کی نعت ہے، سادے والے سونے نگاہاں کدوں ہوئیاں. ماشاءاللہ، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کو پروگرام میں سنائیں گے. یہ کلام بڑا پیارا کلام ہے. اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور ہمارے اویس بھائی نے جو اس بار 12ویں پہ کلام پڑھا ہے، اس کا ایک شعر، اور پھر امین بھائی سے کچھ انشاءاللہ نعرے اور ایک شعر ان سے بھی آمد کا سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرحبا مرحبا سیدنا رسول اللہ، مرحبا مرحبا سیدنا رسول اللہ، مرحبا مرحبا سیدنا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا سیدنا رسول اللہ، مرحبا مرحبا سیدنا مرحبا مرحبا سیدنا رسول اللہ. نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا کس کا صبح شب ولادت. مرحبا مرحبا سیدنا رسول اللہ، مرحبا مرحبا سیدنا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا سیدنا رسول اللہ. چلو چلو سب عید منائیں، ہاتھ میں جھنڈے تھام لیں، تجھے کو گلے لگائیں، ہر ایک کا دل جیت لیں. چلو چلو سب عید منائیں، ہاتھ میں جھنڈے تھام لیں، تجھے کو گلے لگائیں، ہر ایک کا دل جیت لیں. مرحبا مرحبا سیدنا رسول اللہ، مرحبا مرحبا سیدنا حبیب اللہ. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی
विलादत मरहबा मरहबा सैयदुना रसूलुल्लाह मरहबा मरहबा सैयदुना हबीबुल्लाह बाटा है तो जहां में तूने जिया का बाड़ा बाटा है तो जहां में तूने जिया का बाड़ा बाटा है तो जहां में तूने जिया का बाड़ा दे दे हसन का देसा सुबह शबे विलादत मरहबा मरहबा सैयदुना रसूलुल्लाह मरहबा मरहबा सैयदुना अल्लाह मरहबा जाने आलम मरहबा 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 नबी का झबिका लेकर निकलो दुनिया पर छा जाओ नबी का झंडा अमन का झंडा नबी का झंडा अमन का झंडा घर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब किबरिया अहला व सदलत मरहबा या हबीब किबरिया अहला व सदलत मरहबा मुस्तफा मुज्तबा अहला व सदलत मरहबा अहलम वसहला मरहबा अहलम वसहला मरहबा आकिया मरहबा तकिया मरहबा औलकिया मरहबा जकिया मरहबा बकिया मरहबा औलकिया मरहबा बलकिया मरहबा आखिरिया मरहबा आखिरिया मरहबा आखिरिया मरहबा नूर किया मरहबा हुजूर किया मरहबा किया मरहबा किया मरहबा अरबी किया मरहबा अर्शी किया मरहबा हाशमी किया मरहबा किया मरहबा सय्यद किया मरहबा सय्यद किया मरहबा सय्यद किया मरहबा हकिया मरहबा यासीन किया मरहबा यासीन किया मरहबा आमीन किया मरहबा आला किया मरहबा आला किया मरहबा आला किया मरहबा आला किया मरहबा आपे किया मरहबा आपे किया मरहबा आपे किया मरहबा आपे किया मरहबा नबी किया मरहबा उम्मी किया मरहबा ताहिर किया मरहबा आबिद किया मरहबा अज़ीम किया मरहबा करीम किया मरहबा अहल किया मरहबा मिराज किया मरहबा मुनीर किया मरहबा किया मरहबा आका किया मरहबा औला किया मरहबा किया मरहबा किया मरहबा अता किया मरहबा अता किया मरहबा हुजूर किया मरहबा नूर किया मरहबा आखिर किया मरहबा किया मरहबा मिराज किया मरहबा मुनीर किया मरहबा आमीन किया मरहबा आमिर किया मरहबा अबर किया मरहबा अरवर किया मरहबा अरवर किया मरहबा अरवर किया मरहबा आका की विलादत मरहबा औला की विलादत मरहबा जा की विलादत मरहबा अल्लाह की विलादत मरहबा अकबर किया मरहबा अकबर किया मरहबा अहमद किया मरहबा अहमद किया मरहबा कासिम
بارک اللہ. ہم انشاءاللہ اجازت چاہیں گے آج کا خوبصورت شعر اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں اور اس کی مختصر وضاحت بھی ہم اپنے سلسلے میں پیش کیا کرتے ہیں. دکھائیے آج کا کون سا شعر ہے جس کی کچھ وضاحت ناظرین کو ہم نے پیش کرنا ہے. ایک خوبصورت شعر ہمارا یہ سیگمنٹ ہے. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. ناریوں کا دور تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو دور تھا وہ کیسا دور تھا؟ بربریت، جہالت، ہر طرف ظلمت، اندھیرا، لڑائی جھگڑا اور امانت میں خیانت، وعدہ توڑنا، تکبر کرنا، غرور کرنا، عورتوں کا کوئی حق نہیں، اور اس طرح سے یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہا تھا. ناریوں کا دور تھا گویا، دل جل رہا تھا نور کا. گویا حضرت جبریل علیہ السلام جو نور ہیں ان کا دل جل رہا تھا. وہ ظاہر ہے کہ ان اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھ کر انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا. جب پیارے آقا تشریف لے آئے، تم کو دیکھا، جب آپ کو دیکھا، آپ کی آمد ہو گئی، دنیا میں بعثت ہو گئی، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور. یہاں نور سے ایک مراد علماء نے اعلیٰ حضرت کی مراد میں جبریل علیہ السلام کو لیا ہے کہ آپ چونکہ فرشتے نور ہیں اور آپ کی جب آمد ہو گئی، حضور کی آمد ہو گئی، تو جبریل کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، گویا آپ خوش ہو گئے. الحمدللہ. کیا پیارا شعر ہے. بہت خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے.